والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے سبحان اللہ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر تو رہے اور مکہ مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے سبحان اللہ حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں ساتھیوں استاذ العلماء شیخ الحدیث خطیب نکتہ دان پاکستان علماء کونسل کے مرکزی رہنما جناب علامہ مولانا حق نواز صاحب خالد دامت برکاتہم العالیہ کی خلوص محبت بھری دعوت پر حاضری ہوئی ہے اللہ میری اور آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے ربیع الاول کا مہینہ ہے ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہار ہیں اور آئے بھی بہار کے مہینے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے سبحان اللہ ایسی بہار کہ جس کو خزاں نہیں ہے پھر میرے محبوب کی سیرت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ کوئی خطیب کوئی ادیب سیرت مصطفیٰ وہ ایک سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ ہی نظر نہیں آتا علماء کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں جس مقام پر آمنہ کے لال کا ذکر ہوتا ہے علامہ صاحب کے مرکز میں آنے والوں جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جنت کے پھلوں کے اندر میرے اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس ذکر مصطفیٰ میں رکھی سبحان اللہ حضرت مفتی شہر جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے اور ایمان بچانے کے لیے آمنہ کے لال کا ذکر کرنا ضروری ہے میرے آقا کی صورت عالم سیرت عالم صورت حسین ہے سیرت بہترین ہے صورت کے اندر جمال ہے سیرت کے اندر کمال ہے دیکھو تو بالکل آمنہ کلال
کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس لیے میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے، آمنہ کے لال کا بچپن اعلیٰ، جوانی اعلیٰ، بڑھاپا اعلیٰ، زلفاں اعلیٰ، بحیثیت شوہر ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، ہمدرد ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ۔ میں بات کو لمبا نہ کروں، آمنہ کے لال کا اللہ نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ اب سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں۔ سرکار کی آمد ہوتی ہے، حضرت مفتی صاحب مائی آمنہ بیان کرتی ہے، جب میں نے اپنے لال کی طرف دیکھا، نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی، نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی۔ آمنہ کیا کہہ رہی ہے؟ آمنہ کہنے لگی، جب میں نے اپنے لال کی زلف کی طرف دیکھا، کنگھی ہو چکی ہے، میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا، سرما ڈالا ہوا ہے، میں نے وجود کی طرف دیکھا، خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے، آمنہ ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے۔ پورے مکے میں روشنی آ گئی، خوشبو آ گئی، ستارے آسمانوں پہ ٹوٹ ٹوٹ کر سلام کرنے آ گئے، پورے مکے کے اندر روشنی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے، آمنہ آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، خدیجہ کا گھر روشن ہوگا، پھر 1,24,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا۔ تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا میں گلیاں روشن کر دوں گا، جن بازاروں سے گزرے گا میں بازار روشن کر دوں گا، جن غاروں سے گزرے گا میں غاریں روشن کر دوں گا۔ تیرے لال کی جمع کام ہوگی، دمع کام ہوگی، اس کی روشنی عام ہوگی۔ کیوں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضور کے آنے سے پہلے غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ دادا جان اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے، خلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے ہیں، یا اللہ تو نے عبداللہ لے لیا، حسین و جمیل 27 سال کا میرا لخت جگر، یا اللہ بہو آمنہ گھر کے اندر ہے، بچے بچی کی آمد ہے، کرم کر دے، رحم کر دے۔ خلاف کعبہ کو پکڑ کر رو کر دعا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ یا اللہ میرے اوپر رحمت
رحمت کی ایک نظر ڈال دیں، بہو آمنہ میرے گھر کے اندر ہے۔ علماء کرام، اللہ کی ایک رحمت سے کیا بنے گا؟ جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پر پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے۔ انبیاء کیا، انبیاء کا سردار بھی چونتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ دادا جان مانگ رہے ہیں، ادھر کنیز آ گئی، مبارک ہو، تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر میں 2 جگ کا متولی ہے۔ تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر میں 2 جگ کا سردار آ گیا۔ دادا جان جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خوشبو، کہاں سے لائی ہے خوشبو؟ ابا جان میں مارکیٹیں نہیں جانتی، تشریف لائیں، اللہ نے مجھے خوشبوؤں والا لال عطا کر دیا۔ دادا جان نے اٹھا لیا، آمنہ پوچھنے لگی ابا جان کدھر لے کر چلے ہیں؟ فرمایا بیٹا دل چاہتا ہے اس آنے والے بچے کو میں سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرا کے لاؤں۔ لے کر جا رہے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں، کینکریں سلام کر رہی ہیں، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، اللہ کرے بجنا بھی بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں گو جہل کے کینکر بول پڑے، پتھر سلام کر رہے ہیں، کینکریں سلام کر رہی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے اٹھ اٹھ کر سلام کرتے تھے میں محمد آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ اگر میرا تیرا نبی ان پتھروں کو پہچانتا ہے تو درود پڑھنے والوں کو نہیں پہچاننے گا، چلا 4 مہینہ لگانے والوں کو نہیں پہچانے گا۔ اگر میرا پیغمبر ان پتھروں کو پہچانتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو پہچانے گا، علم پڑھنے والوں کو پہچانے گا، قرآن مجید حفظ کرنے والوں کو پہچانے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے آقا فرماتے میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جس طرح سلیمان علیہ السلام نے وقت تھوڑا ہے کروڑوں چیونٹیوں میں سے ایک ہی چیونٹی کو اٹھایا تھا جس نے تقریر کی تھی، نہیں پتا چلا۔ میں مفتی صاحب حتی اذا طوالا واد النمل، کھول دیتا ہوں شیشے، حتی اذا طوالا واد النمل قالت نملة یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ بڑا مشکل ہے آپ کے سامنے تقریر کرنا، سبحان اللہ کا اپنے اپنے سوراخوں میں چلیے جاؤ، اے بھائی میرے بل کرو، مجھ صبح بچارا سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، مکانوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پیرا تھلے آ کے مسلیاں جاؤ، رگڑیاں جاؤ، مر نہ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولہ، اس اٹھی میرے بل ایک نقطہ تو ہمیں دے رہے ہیں لیکن اللہ کرے میرے بل کاری 1000 سال تھلے اترے، تخت اتارے، کروڑوں چیونٹیوں میں اسی چیونٹی کو اٹھایا، مفتی صاحب اس کو ہتھیلی پہ بٹھایا اور پوچھا یہ تقریر کیوں کر رہے تھے؟ اپنے اپنے سوراخوں میں چلیے۔ اور کہنے لگے حضرت پہلی گل تے کہ انہاں دیاں ووٹاں نال میں کامیاب ہوں، مینوں انہاں دا بڑا خیال ہے، جب انہاں نال ہمدردی ہے تو میں اگر انہاں نال ہمدردی نہ کرا پھر تو کام ٹھیک نہیں ہے۔
اس لیے جنہاں نوں تسی ووٹاں دیندے ہو دعا کرو تہاڈیاں سڑکاں بھی بنا دین ذرا سبحان اللہ کہو کیونکہ جس سڑک سے میں آیا ہوں مفتی صاحب تھانے کے کہیں جس سڑک سے میں آیا ہوں جن حضرات کے گردے میں پتھری ہے نا اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود ہی پتھری انشاءاللہ باہر نکل جائے گی بوئے برات آئی بیٹھی ہے تو صدیقہ ٹھیک کر دے چھوٹی بننا میں ہونا ہے توجہ میری طرف ہے میں نے ایک بات شروع کی آگے تک جاتا ہوں مفتی صاحب کی دعائیں لینے کے لیے دادا جان نے اٹھا لیا طواف کرا کے گھر لے ادھر ادھر میں تیری تصویر آ جائے گی میرے بل دادا جان نے اٹھا لیا گھر میں لے کر آ گئے آ کر کہنے لگے بیٹا آمنا جلدی نہ کرنا ابا جان کس بات میں جلدی نہ کرو فرمایا اس کے نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا کیوں میں مکہ والوں کو بلاؤں گا دعوت کھلاؤں گا بچہ دکھاؤں گا پھر اس کا نام رکھواؤں گا آمنا کہنے لگی ابا جان آپ کن کو بلائیں گے کن کو دعوت کھلائیں گے ابھی تو یہ پیدا ہی نہیں ہوا فرشتے مجھے پہلے ہی نام بتا گئے چلو فیصلہ کرو شعر پڑھ کر نام بتاؤں یا ویسے بتا دوں اس لیے پوچھتا ہوں کہ جمہوری دور ہے کہیں دھرنا ہی نہ دے کے بیٹھ سبحان اللہ آمنا بتا کون سا نام ہے مفتی صاحب آپ کی نظر کر رہے ہیں بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا مولانا عمر قاسمی صاحب یہ آپ کے نانا جی کا فیض ہے سبحان اللہ بشارت کے مطابق لیکن نانا جی اس ماحول کو پسند نہیں کرتے تھے میں سارے تقاضے دبا کے تکلیف کر رہا ہوں سبحان اللہ بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا دادا جان کہنے لگے ایک نام آپ نے رکھا ایک میں بھی رکھنا چاہتا ہوں ابا جان آپ نے کون سا نام رکھنا ہے کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کہا دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کیوں کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے ساری دنیا سے اعلیٰ اس لیے میرے بزرگوں کا عقیدہ سن لو آمنہ کا لال کتنا اعلیٰ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ سورج روشنیوں سے اعلیٰ جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ مذہب اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ صحابی تابعی سے اعلیٰ تابعی تبع تابعین سے اعلیٰ امام اولیاء سے اعلیٰ اسلاف اخلاف سے اعلیٰ مفسر محدث سے اعلیٰ معلم مبلغ سے اعلیٰ عالم عامل سے اعلیٰ اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے مفتی صاحب مجھے کہنے دو کتنا میرا پیغمبر اعلیٰ اللہ فرماتے میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا سنو علماء دیوبند کا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے کہو بے شک توجہ مقام مصطفیٰ
ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ حضور کو سلام کر رہا ہے، نہیں پتہ چل رہا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، آتے ہی یہ کہتا ہے جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے لیے موت کا وقت مقرر نہیں۔ عرض کیا حضور ساری دنیا میری پابند ہے، میں آپ کا پابند ہوں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی، اللہ نے سب کچھ اندر ہی کر دیا، نہیں پتا چلا۔ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا۔ علامہ حق نواز کے مرکز میں آنے والوں، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، ایدے ورگا معبود کوئی نہیں۔ ہم سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر استاذ العلماء شیخ الحدیث ہزاروں علماء کے استاد، اس مرکز کے بانی علامہ حق نواز صاحب حالت دعوت برکاتہ العالیہ کے یہاں حاضری کی غرض سے سعادت سمجھتے ہوئے آیا ہوں۔ پھر علماء کی زیارت بھی ہو گئی۔ اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا